ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آسان صورت صرف 10 بار پڑھنے سے 360 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذوالحجہ کہلاتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا اہم، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادت کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کون سی صورت ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ پڑھنی چاہیے یہ بھی بتائیں گے، لیکن جان لیجیے کہ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے، ترجمہ اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہیں اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ کے اعمال کی فضیلت نہایت ہی مقدم اور مکرم ہے۔ ان ایام کی عبادت اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا رہے، جس عمل کی بھی توفیق ملے اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے، یعنی کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے، لیکن خاص طور سے قرآن پاک کی اس ایک سورت کو روزانہ صرف 10 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 360 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ انتہائی آسان اور مختصر ہے۔ نامعلوم اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا ہاں، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے نکلا اور پھر واپس نہ ہوا، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت و فضیلت دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کون سے اعمال کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں فرماتے ہیں، ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو عبادت کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ۔ اس میں جس کو عبادت کی توفیق مل جائے وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی مختصر صورت کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ورد ہوئی ہے، لیکن بہت سی روایات میں ہے کہ ان آیات میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے۔
چاہے یہ ذکر و اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس ایک روزہ کی بھی مستقل فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہوں اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کی بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم مختار ہیں، جس دن یا جس گھڑی جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں 360 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، آج میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ اپنے گھر سے تشریف لائے اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو 1/3 قرآن سنانے کا تھا، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہوگی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو۔ یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، لہذا اگر قرآن پاک کی یہ سورہ عام دنوں میں آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر یہی صورت آپ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 100 مرتبہ یعنی ہر روز 10 مرتبہ پڑھتے ہیں تو عام دنوں کے حساب سے تو 30 قرآن پاک ختم ہوں گے۔ لیکن ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اعمال کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس حساب سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کیے گئے عام دنوں میں کیے گئے اعمال کے 10 گنا سے بھی بڑھ کر درجہ اور فضیلت رکھتے ہیں۔ لہذا ان 10 دنوں میں پڑھی گئی 100 مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب 360 قرآن پاک سے بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑے ہی مقدس، محترم اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہذا ان ایام میں روزوں، عبادت، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج اور عمرہ کے لیے جانے والے اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہیں۔ وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور وہ مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے ہیں جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان کے لیے ہیں جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ اقدس میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے اسلامی فلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔